آزادی سے محروم کرتے ہیں اور جو ہیومن ڈگنیٹی ہے، جو انسان کی عزت ہے، جو آئین میں گارنٹی کیا گیا ہے، اس کو پامال کرتے ہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں، یہ آج سپریم کورٹ کہہ رہا ہے۔ ہم اس کو ایک ڈیسیژن نہ سمجھیں۔ نیب کے کنڈکٹ کے بارے میں جو باتیں لکھی ہیں وہ اتنی اسٹرانگ ہیں کہ میرا خیال ہے کہ آج نیب اور حکومت مل کر یہ فیصلہ کر لیں کہ اس ادارے کو ختم کریں، کہ جب سپریم کورٹ یہ لکھ دے کہ یہ کیس جو ہے یہ قانون سے لا تعلقی کی اعلی مثال ہے، اٹر ڈس ریگارڈ فار لا، فیئر پلے، ایکوٹی اور پروپرائٹی، یعنی نہ آپ کو قانون کی پرواہ ہے، نہ آپ کو اخلاقی قدروں کی پرواہ ہے، نہ آپ کو انسانی قدروں کی پرواہ ہے۔ یہ سپریم کورٹ نے نیب کی حقیقت لکھی ہے اپنے فیصلے کے اندر۔ اور سعد رفیق صاحب کے بارے میں لکھا ہے کہ 15 مہینے بھی ریمانڈ میں رکھنے اور جیل میں رکھنے کے بعد کوئی تعلق، ایک تو کیس کی حقیقت کوئی نہیں ہے اور اس کیس کی حقیقت نہیں ہے، اس کے سعد رفیق صاحب کا اس سے تعلق وہ دکھا نہیں سکے۔ اور یہ معاملہ صرف اس کیس میں نہیں ہے، ہر کیس کی یہی حالت ہے۔ اور وہ سپریم کورٹ لکھتا ہے کہ یہ کیس جو بنتے ہیں ان کے پیچھے صرف ایک مقصد نظر آتا ہے کہ جن پر الزام لگایا جاتا ہے ان کو ہراساں کیا جائے، ان کو مہینوں تک جیلوں میں ڈالا جائے اور ان کی اور ان کے خاندان کی ہتک کی جائے۔ یہ سپریم کورٹ لکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارا آئین جو ہے وہ پروٹیکشن دیتا ہے سٹیزن کو۔ انصاف کا بنیادی تقاضا ہے کہ جب تک آپ کے خلاف ثبوت مہیا نہیں ہوتا، انوسینٹ انٹل پروون گلٹی، یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ ہمارا آئین بھی یہی کہتا ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہیں ڈگنیٹی کی، آنر کی، لبرٹی کی، فریڈم کی اور پراپرٹی کی، آج نیب ان سب کو پامال کرتا ہے۔ اور انہوں نے لکھا کہ صرف آج سے نہیں، 20 سال سے جب سے نیب بنا ہے، یہ ایک ٹول ہے آپریشن کا اور وکٹمائزیشن آف پولیٹیکل اپوننٹس کا، یعنی اپوزیشن کو دبانے کا ایک آلہ ہے تاکہ اقتدار کو طول دیا جائے۔ یہ الفاظ سپریم کورٹ کے ہیں، میرے نہیں ہیں۔ میں اس لیے بڑی کیئرفلی یہ باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور انہوں نے کہا کہ نیب کے عمل نے عوام کے اندر اس ادارے کی جو کریڈیبلٹی ہے اور امپارشیلٹی ہے اس کو ختم کر دیا ہے، اور یہ ادارہ جو پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہے، یعنی اپوزیشن کو تو پکڑتا ہے لیکن اس کو اس سے حد درجے بڑے وہ کرپشن کے سکینڈل نظر نہیں آتے جو حکومتی بینچوں پر بیٹھے ہوئے لوگ کر رہے ہیں۔ اور اپوزیشن کو تو مہینوں اور سالوں جیل میں رکھا جاتا ہے، جبکہ نیب کا قانون خود کہتا ہے کہ 30 دن میں ریفرنس فائل کر کے کیس کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ حقوق کی پامالی ہے، اور یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں کہ نیشنل انٹرسٹ ہے، اس پر بھی اس فیصلے میں بڑی واضح حقیقت لکھ دی گئی ہے کہ یہ جو نیب اعلی کار بنا ہوا ہے
جو اس کے ہتھکنڈے ہیں یہ نیشنل انٹرسٹ کو سرو نہیں کر رہے، یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، بلکہ they are causing irretrievable harm to the country, nation and society in multiple ways. چیئرمین نیب اسی عدالت کے جج رہے ہیں، اگر ان الفاظ کو سمجھتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ان کا اگلا عمل کیا ہونا چاہیے، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنی انسان میں اخلاقی جرات ہونی چاہیے کہ جب ایک اعلیٰ ترین عدلیہ ایک ادارے کے بارے میں یہ بات کر دیں پھر اس ادارے کا وجود نہیں رہتا۔ آج یہ ادارہ جو مرضی کرتا رہے اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اور ہم اسی ادارے کے خلاف کھڑے ہوئے۔ بڑا آسان تھا کہ سر جھکا لیتے، سعد رفیق کے لیے بڑا آسان تھا کہ کوئی کہتا جی میں تقریریں نہیں کروں گا آپ کے خلاف، میں اسمبلی میں نہیں بولوں گا، میں آپ کی باتیں مان لوں گا۔ حکومت کے سامنے سر جھکانے سے سعد رفیق نے فیصلہ کیا کہ میں مقابلہ کروں گا۔ اعلیٰ ترین عدلیہ میں گئے اور اعلیٰ ترین عدلیہ نے اپوزیشن کے موقف کی صرف حمایت نہیں کی، انہوں نے اسے آگے بڑھ کر نیب کی حقیقت کو نیب نے پاکستان کو پوری دنیا کے سامنے اس کی تسلیل کی ہے۔ انہوں نے یورپین کمیشن نے جو نیب کے بارے میں باتیں کہی ہیں وہ لکھی ہیں اپنے فیصلے کے اندر، اور یہ لکھا ہے کہ پوری دنیا آج کہتی ہے کہ نیب کا صرف ایک مقصد ہے کہ پاکستان میں اپوزیشن کو، حق کی آواز کو دبایا جائے۔ اور انہوں نے یہ بھی لکھا کہ نیب کو یہ بات نہیں بھولنی چاہیے کہ جو اختیار قانون دیتا ہے اس کا استعمال بغیر لمٹس کے اور بغیر وجہ کے نہیں ہوتا، ہر اختیار کو استعمال کرنے کی وجہ ہونی چاہیے۔ اور انہوں نے لکھا کہ ایک چیز پر کوئی سودا نہیں ہو سکتا، اور وہ ہمارے آئین کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جن کو کسی صورت میں کسی کو حق نہیں ہے کہ ان کو پامال کر سکے، اور وہ ہے ڈگنیٹی آف مین، اینڈ ون آف دا گریو کانسیکوینسز آف پری ارسٹ کنفائنمنٹ از دی ہیوملیشن اینڈ ڈسگریس ریزلٹنگ فرام سچ ارسٹ۔ اس نے کہا کس نے آپ کو اختیار دیا؟ جب یہ ایک شخص پر الزام نہیں لگا آپ اس کو پوری دنیا کے سامنے بدنام کرنے پھرتے ہیں، اس کے خاندان کی حد تک کرتے ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم ایک کلچر آف ٹرانسپیرنسی، لبرٹی، سویلٹی اور ڈیموکریٹک ویلیوز قائم نہیں کریں گے تو پھر ہماری جو خواہش ہے کہ ملک میں انصاف ہوگا یا ملک پرامن ہوگا یا ملک کا انتظام ملک چل سکے گا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یعنی جس ملک میں ناانصافی ہوگی وہ ملک نہیں چلے گا۔ یہی کیفیت آج ہمارے ملک کی ہے۔ اور انہوں نے ختم کیا حبیب جالب کے ایک شعر سے، ظلم رہے اور امن بھی ہو، کیا ممکن ہے تم ہی کہو۔ یہ آج نیب کی حقیقت ہے، یہ اس حکومت کی حقیقت ہے۔ ان کو شرم آنی چاہیے۔ ہمارا ان سے کوئی مطالبہ نہیں ہے، اگر یہ فیصلہ پڑھ سکتے ہیں، انگریزی ان کو آتی ہے، یہ پڑھ لیں، اور وہ کہتے ہیں چلو بھر پانی میں ڈوب مرے۔ یہ آج ہمارے ملک کی حقیقت ہے جو سپریم کورٹ نے عیاں کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ خواجہ آصف صاحب اور شاہد خاقان صاحب نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے نے
اس موقف کی تائید کر دی ہے جو پاکستان مسلم لیگ نون پچھلے 2 سال سے دہرا رہی ہے کہ نیب کے ذریعے اس ملک میں پولیٹیکل انجینئرنگ کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیب کے ذریعے اس ملک میں سیاسی حقیقتیں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ نیب کے ذریعے اس ملک میں ان لوگوں کو جو اپنے نظریے پہ اپنی جماعت کے ساتھ وفا پہ کھڑے ہیں انہیں ڈرانے اور انہیں خوفزدہ کرنے اور ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پر الحمدللہ پاکستان کی تاریخ نے یہ دیکھا ہے کہ جنرل مشرف کے دور میں تو لوگ جھک گئے، نیب کے آگے سجدہ ریز ہو گئے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے یہ سپاہی جنہیں اس دھرتی سے پیار ہے، جنہیں آئین پاکستان سے پیار ہے اور جنہیں جمہوریت سے پیار ہے، اور اسی کاروان کے ہمارے سپاہی اور 2 بہادر ساتھی خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ اسعد رفیق کو 16 مہینے بے جا جیل میں رکھا گیا۔ اور میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ اس فیصلے کے بعد ان کے 16 مہینے انہیں کون لٹائے گا؟ ان کے 16 مہینے ان کے بچوں کو کون لٹائے گا کہ جن 16 مہینوں میں زبردستی جبر کے ذریعے غیر آئینی طور پہ بچوں کو والد سے جدا کیا گیا؟ ان 16 مہینوں میں جو کردار کشی کی گئی اس کا نقصان کون پورا کرے گا؟ یہ وہ سوال ہے جو آج پاکستانی ریاست کے سامنے کھڑا ہے کہ ہم نے ایک آئینی جمہوری ریاست بننا ہے، کیا پاکستان نے ڈیموکریسی بننا ہے یا پھینٹاکریسی بننا ہے؟ آج متی اللہ جان کو جس طرح اس حکومت نے گرفتار کیا، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ حکومت پاکستان کو ڈیموکریسی نہیں بلکہ پھینٹاکریسی بنانا چاہتی ہے کہ جو حکومت کے خلاف بولے گا اس کو پھینٹا لگے گا، اس کو گرفتار کیا جائے۔ پائپ لائن میں ڈال گئی تھی، اگر وہ پائپ لائن میں ہم نے نہ ڈالے ہوتے تو آج وہ بھی فوت ہو گئے ہوتے۔ ML1 جو سب سے بڑا فلیگ شپ پروجیکٹ ہے اس کے لیے صرف 6 ارب روپے بجٹ میں رکھے ہیں۔ 6 ارب کا مطلب یہ ہے 197 سال لگیں گے اس کو مکمل ہونے میں۔ یہ سی پیک کے ساتھ بدترین مذاق ہے۔ تو اس لیے میں ایک بار پھر کہوں گا کہ ہمیں اپنے بہادر بھائی سعد رفیق اور سلمان رفیق پر فخر ہے۔ میں انہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ سرخرو ہوئے ہیں، آپ کی ہمت، آپ کی استقامت، آپ کے خاندان کی قربانی سرخرو ہوئی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے سر پہ عزت کا تاج رکھا ہے اور آپ کو گرفتار کرنے والوں کو رسوا کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ منظر اور یہ دن جو کل ہمیں دیکھنے کو ملا، اس کا مجھے تقریباً 3.5 سال سے انتظار تھا۔ جب 2017 میں ہماری حکومت ہونے کے باوجود منتخب حکومت کے خلاف نواز شریف صاحب کی حکومت کو ڈسلوج کرنے کی سازش کا آغاز ہوا اور یہ کھیل آگے بڑھتا گیا، ملک کے منتخب وزیر اعظم کو نکالا گیا اور اس کے بعد کی ساری کہانی آپ کے سامنے ہے۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پاکستان میں یہ پہلی بار نہیں ہوا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ فیصلہ، یہ تاریخ ساز فیصلہ، اس کے 3 حصے ہیں۔
اس کا ایک حصہ اس کا تعلق تو میرے اور سلمان رفیق صاحب کے مقدمے سے ہے، جس کے بارے میں یہی جملہ بہت کافی ہے کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے اور یہ شرف انسانیت کے خلاف ہے اور نان انصافی پہ مبنی ہے، اور یہ کہ اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اس کے دوسرے دو حصے بہت اہم ہیں۔ ایک حصے کا تعلق احتساب کے ادارے نیب کی کارکردگی اور اس کے طریقہ کار سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ پاکستان کی بدقسمت سیاسی تاریخ ہے، جس کا صراحت اور وضاحت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان بنانے والوں کی اولادوں کے ساتھ اس ملک میں ریاست نے مسلسل بدسلوکی کی ہے۔ ہم پاکستان بنانے والوں کی اولاد ہیں، ہر دور میں ہم نے آمریتوں کو فیس کیا ہے، لیکن اس بار جو ہوا اس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہماری جان تک لے لی گئی مگر ہماری عزت ہم سے چھیننے کی کوشش نہیں کی گئی۔ یہ پہلی بار ہوا کہ ہمیں من حیث الجماعت ہمیں چور اور ڈاکو ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا گیا، لیکن ایک ڈیزائن بندوں کا ہے، ایک ڈیزائن رحمان کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جو لاٹھی ہے، بے آواز لاٹھی، وہ عمل میں آتی ہے، وہ حرکت میں آتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ زندان خانے میں پڑے ہوئے لوگوں کو ایسی جگہ سے روشنی ملتی ہے جس کی کوئی توقع بعض اوقات نہیں کرتا۔ ہمیں انصاف دینے میں تاخیر کی گئی ہے، یہ انصاف پہلے ملنا چاہیے تھا، انصاف نہیں کیا گیا، جگہ جگہ انصاف کو ڈینائی کیا گیا۔ جن کی ذمہ داری تھی کہ وہ انصاف دیتے، جس آزاد عدلیہ کے لیے ہم نے جیلیں کاٹی تھی، وہاں سے انصاف ملتے ہوئے تاخیر ہوئی۔ لیکن میں ان معزز اور عظیم ججز کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے قانون، آئین اور صداقت کے مطابق فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ پاکستان کی تاریخ میں ایک لینڈ مارک کی حیثیت رکھتا ہے، یہ ریفرنس کے طور پہ پیش کیا جاتا رہے گا۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ چلن اب اس ملک میں ہمیں بند کر دینا چاہیے۔ اگر یہ رویہ جاری رہا تو ملک اور قوم کے لیے قربانی دینے والے، سیلف لیسلی سرو کرنے والے گھٹتے چلے جائیں گے۔ میری 42 سال کی پولیٹیکل سٹینڈنگ ہے بطور ایک سیاسی کارکن کے۔ میں تقریباً مایوس ہو چکا تھا انصاف سے کہ یہ ایک روشنی کی کرن نہیں بلکہ ایک لائٹ ہاؤس ہے روشنی کا، جو یہ فیصلہ سامنے آیا ہے، ایک مینارہ نور ہے۔ تو اگر نظریہ ضرورت کے تحت فیصلے نہ کیے جائیں اور اگر اصول اور قانون کی پاسبانی کے تحت فیصلے کیے جائیں تو پاکستان کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ اور یہ اگر ہم نے اس ملک کا دفاع کرنا ہے، اگر اس ملک کے ساتھ ہم مخلص ہیں، تو پھر ہمیں یہ رویہ ایڈاپٹ کرنا پڑے۔ کوئی بکا نہیں، کوئی ڈرا نہیں، یہ رویہ بدلنا پڑے گا۔ میں آخر میں یہ کہوں گا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس اہم ترین فیصلے کے بعد اصولی طور پہ نیب نامی ادارے کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں۔ نیب کو ختم کیا جانا چاہیے، احتساب کا نیا قانون پارلیمنٹ کو تشکیل دینا چاہیے، اور ایسا ادارہ بنایا جائے جو آزاد اور خود مختار ہو، جو حکومتوں کی ریاستی طاقت کی جو گرفت ہے اس سے آزاد ہو، تاکہ جس نے لوٹ مار کی ہے وہ کیفر کردار تک پہنچے۔ واضح طور پر لکھا گیا کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یوز کیا گیا۔ بدقسمتی سے اپنی پیدائش سے لے کے آج تک احتساب کے نام پہ اس ملک میں آرم ٹویسٹنگ کی گئی، یہ دور کسی کا بھی تھا، اب وہ ورسٹ کیفیت میں ہے۔ تو لازم ہے یہ پارلیمنٹ پر، پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں پر کہ وہ نئی قانون سازی کریں۔ ہم اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری شاید ادا نہیں کر سکے، مجھے یہ کہنے میں کوئی باک نہیں ہے۔ ہم پرعزم ہیں، اپوزیشن پرعزم ہے، حکومت کو بھی ہمت کرنی چاہیے، اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن کا خاتمہ ہو تو بجائے کرپشن کی کالک مخالفین کے چہرے پہ ملنے کے اور کرپشن کی اس پوری ڈرائیو کو ناکام بنانے کے، نئے قانون کے تحت نیا ادارہ بننا چاہیے۔ کیونکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں آخر میں کہ یہ میں نے نیب کو ڈیل کیا ہے، وہاں انصاف کا ماحول بدقسمتی سے نہیں ہے۔ اگر کوئی ایک فرد وہاں انصاف دینا بھی چاہتا ہے، وہ ماحول ایسا ہے جو اس کو انصاف نہیں کرنے دیتا۔ وہاں پہ آپ اس ڈریکونین لا کے تحت، یہ جو کالا قانون ہے جو پرانا بنا ہوا ہے،
جو ایک ڈکٹیٹر نے اس کے اندر ڈریکونین جو آرٹیکلز ہیں وہ ایڈ کیے تھے. اگر یہ قانون رہے گا